بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام البررة السباق إلى الإيمان والهجرة وعلى من سلك مسلكهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. رب زدني علما. حضرات گرامی، سورہ توحید اور سورہ اخلاص کا بیان آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے آغاز میں پہلے تو خطاب کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ قل کے ذریعے رسالت کا بیان کیا، نبوت کا بیان کیا، اپنے پیغمبر کو یہاں بھی فراموش نہیں کیا. اس کے بعد پروردگار عالم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی یکتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ ذات اور صفات میں. اور پروردگار عالم تمام ذاتوں کے اندر ذات حقیقی رکھتا ہے. تمام ذاتیں فنا ہو جائیں گی مگر اللہ باقی رہے گا. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پروردگار عالم کی ذات کو نہ فنا ہے اور نہ موت ہے، نہ نیند ہے، نہ اونگ ہے، نہ تھکن ہے، نہ تھکان ہے. ہر وقت کام کے اندر مشغول رہتا ہے، اپنی مخلوق کا خیال رکھتا ہے. وہی احد کہلاتا ہے. ہماری آپ کی مدد کرنے سے بھی کبھی نہیں تھکتا. ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے اندر عجیب و غریب بات. ایک صاحب کراچی کے سیر و تفریح کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ پہاڑی علاقے پر گئے. جیسے چھٹیوں کے اندر سمر ویکیشن میں آدمی اپنی فیملی کو لے کر ہمارے یہاں نینی تال چلا جاتا ہے، مسوری چلا جاتا ہے، کشمیر چلا جاتا ہے. وہ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو عجیب و غریب منظر دکھانا مقصود تھا. اللہ تعالیٰ تو دکھاتا ہی چمتکار ہے. پروردگار عالم تو قدرت کاملہ کے نمونے دکھاتا رہتا ہے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے اور مضبوط رہے. اس ایمان کے اندر، اس یقین کے اندر کوئی کوتاہی پیش نہ آئے. گئے پہاڑ پر چڑھتے ہوئے وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک گول سا پتھر مجھے دکھائی دیا. اس گول سے پتھر کو میں نے یہ سوچ کر اٹھا لیا کہ چلو بھائی، یہ ہمارے اس پہاڑی سفر کی یادگار ہے. ہم گھر میں اس کو یادگار کے طور پر رکھیں گے کہ ہم فلاں پہاڑ پہ چڑھے تھے. جیسے آدمی کسی مقام پر جاتا ہے تو یادگار کے لیے وہاں کی کوئی چیز لے آتا ہے. جیسے ایمان والے مرد و زن جب مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو زمزم لے آتے ہیں، مدینہ منورہ کی کھجورے لے آتے ہیں، کچھ وہاں کی کنکریاں بطور یادگار کے لے آتے ہیں کہ یہ ہمارے سفر حج یا سفر عمرہ کی نشانی ہے. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے آس پاس کا کوئی تنکا اٹھا لیتے ہیں کہ اس تنکے کے اندر بھی پروردگار عالم نے نسبت رسول ہونے کی وجہ سے برکت رکھ چھوڑی. یہ ہمارا آپ کا اجماعی عقیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت برتر، بہت اونچی، بہت بلند، بہت رفیع الشان، جلیل الشان، فخیم الشان
یہاں تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا اللہ کے ولی کا پیر کہیں پڑ جاتا ہے تو وہ زمین بھی بابرکت ہو جاتی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہمارے گھر میں قدم رکھ دے, ہم اس سے مصافحہ کر لیں تاکہ اس کے ہاتھ کی برکت, نرم نرم ہاتھوں کی برکت ہمارے ہاتھوں میں آ جائے, ہمارے جسم کے اندر آ جائے. اللہ کے ولیوں کا ہاتھ کبھی بھی سخت نہیں ہوتا, کبھی اس میں گٹے پڑے ہوئے نہیں ہوتے, انتہائی روئی کے گالوں کی برابر مثل نرم ہوتا ہے, سافٹ ہوتا ہے, ملائم ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے انگ انگ کے اندر نور بھر دیتا ہے, اور نور سے سختی نہیں آتی بلکہ سافٹ نرمی آ جاتی ہے. جیسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے گرامی, دستے مبارک انتہائی سافٹ تھا, آپ کے پیر بھی بہت نرم تھے, آپ کا جسم نرم تھا, چھونے سے نرم لگتا تھا, لیکن کفار اور مشرکین کے مقابلے میں آہنی دیوار. لوہے کی دیوار بھی کیا کام کرتی ہوگی, یہ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان میں نے کیا. صحابہ کرام کا حال قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا کہ میاں رسول اللہ کو کیا پوچھتے ہو, وہ تو بہت بلند ہے. یہاں تو رسول اللہ کا ایک معمولی صحابی بھی بہت زیادہ طاقت اور قوت رکھتا ہے, اس لیے کہ طاقت اور قوت آتی ہے ہمت سے, اور ہمت بلند ہوتی ہے ایمان سے. اگر آپ کے اندر کسی کام کے کرنے کی ہمت نہیں تو آپ کی ٹانگیں لڑکھڑا جائیں گی. جیسے کوئی آدمی جس نے کبھی نماز نہ پڑھائی ہو اور مصلی پر چل جائے تو ظہر کی نماز میں بھی ایسے ٹانگوں کے اندر راشا آ جائے گا. جہری نماز تو وہ کیا پڑھائے گا, یا قرآن پاک تو تراویح کے اندر کیا سنائے گا. نماز پڑھاتے پڑھاتے نماز پڑھانے کی مشق ہو جاتی ہے. عام آدمی مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکتا, کچا آدمی مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکتا. ارے اتنے مقتدی میرے پیچھے کھڑے ہیں, کوئی غلطی ہو گئی تو کیا ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمت بندھا دیتا ہے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو بھی نماز نہیں پڑھاتے. اتنے بڑے عالم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی علیہ الرحمہ کے خلیفہ ارشد, جنہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا, وہ فاؤنڈر ہیں, دارالعلوم دیوبند کے مؤسس ہیں. میرٹھ کے اندر جب پریس میں کام کرتے تھے بخاری شریف کے حاشیے کی اور اس کے متن کی تصحیح کر رہے تھے, تو ایک دن لوگوں نے اصرار کر لیا کہ حضرت ہم نے آپ کے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھی, پوری دنیا کے اتنے بڑے عالم ہیں. تو میرٹھ کے لوگوں نے اصرار کر لیا, اور اصرار کرنے کے بعد وہ کہا کہ آج نماز ہونے کی نہیں جب تک آپ امامت نہیں کریں گے, ہم تو آپ کے پیچھے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے بڑے عذر پیش کیے کہ میرے بس کا نہیں, لیکن بہرحال اصرار شدید ہو گیا تو مصلی پر آگے بڑھے. توجہ چاہوں گا. اور عشاء کی نماز کی پہلی رکعت میں والتین والزیتون پڑھی, والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. تو الا الذین آمنوا کو جب پہنچے صحیح پڑھ گئے تھے, وعملوا الصالحات تک بھی صحیح پڑھا, تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں متشابہ لگا, فلہم اجر غیر ممنون پڑھنے کے بجائے پڑھنے لگے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. او اللہ سب میں کھلبلی. تو حضرت نے فرمایا میں کہتا نہیں تھا مجھے نماز پڑھانے کی عادت نہیں, مجھے نماز پڑھانے کی عادت نہیں. اس لیے تو حرم شریف کے اندر اور مسجد نبوی کے اندر ماہر اماموں کو رکھا جاتا ہے, تبھی تو بڑھیا قرآن پڑھتے ہیں وہ, اور آدھا پارہ ہی تو تراویح کے اندر پڑھتے ہیں. 10 رکعت میں ایک امام, 10 رکعت میں ایک امام, اگلے دن چھٹی, کوئی دوسرا امام پڑھائے گا.
یہاں تو بیچارے اماموں کے اوپر بہت زیادہ مشقت اور محنت ہے. عشاء کی نماز بھی خود ہی پڑھائے، 20 رکعت تراویح بھی خود ہی پڑھائے، وتر بھی خود ہی پڑھائے. تو کرتے کہ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ حضرت بھول گئے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو اعلیٰ بالا برتر، لیکن یہاں صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گیا، میاں ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، سعد کو، سعید کو، طلحہ کو، زبیر کو، عبد الرحمن ابن عوف کو، ابو عبیدہ ابن الجراح کو، ابو ہریرہ کو، عبداللہ ابن مسعود کو، عبداللہ ابن عباس کو، عبداللہ ابن عمر کو، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو، عبداللہ ابن عباس کو، سلمہ ابن اکوع کو، ابو موسیٰ اشعری کو کیا پوچھتے ہو؟ یہ تو آفتاب و مہتاب ہیں. ایک معمولی سا صحابی جو ابھی ایک دن پہلے ایمان لایا، قرآن کی اس آیت کا مصداق ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. سیسے پلائی ہوئی دیوار. یہ کون تعریف کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اور قرآن میں آپ نے نہیں پڑھا 28ویں پارے میں سورہ صف کے پہلے رکوع میں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. سیسا پلائی ہوئی دیوار. ایک بات درمیان میں آ گئی، وہ سناتا چلوں. جنگ یمامہ، کیا نام ہے؟ جنگ یمامہ. یہ یمامہ ایک علاقے کا نام ہے. وہاں اسلامی فوجوں سے یعنی صحابہ کرام سے جنگ ہوئی. کس کی؟ ایک جھوٹے نبی کی جھوٹی امت سے. اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب. کیا نام تھا؟ حضور اکرم، حضور اعظم، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس آدمی نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا، ان الارض نصف لی و نصف لک. اے محمد، آدھی زمین پہ تمہاری نبوت، آدھی زمین پہ میری نبوت. اور میرے سرکار کو اللہ نے کیا بنایا تھا؟ سارے عالموں کا سردار بنایا تھا، سارے عالموں کا نبی، نبیوں کا نبی، درندوں پرندوں چرندوں انسانوں اور جنات کا نبی، یہاں تک کہ گھاس پھوس کا بھی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یہ کیس پیش آ گیا. 2 آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس کی تفصیل اس وقت عرض نہیں کروں گا، بس جتنا واقعہ متعلق ہے وہ لوں گا. چنانچہ مسیلمہ کذاب کی فوج کو ہرانے کے لیے صحابہ کرام کا دل جا پہنچا، جمع غفیر جا پہنچا. توجہ چاہوں گا، ان میں ایک صحابی تھا عبداللہ مخزومی. کیا نام تھا؟ عبداللہ مخزومی رضی اللہ تعالی. مخزومی، میم خا زا واو میم یا، کوئی بات نہیں. جب شام ہو گئی لڑتے لڑتے اور اسلامی فوجوں کو فتح ہوئی تو عبداللہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے نیچے گر پڑے. گھوڑے سے نیچے گر پڑے. کربلا کے میدان میں کوئی گھوڑا نہیں تھا، یاد رکھیے، سب اونٹ تھے. تاریخی شواہد اس پر موجود ہیں. چنانچہ عبداللہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ جب نیچے گر پڑے، باقی صحابہ کرام نے آ کر ان کی حالت دیکھی تو فرماتے ہیں صحابہ کے ایک ایک نس کے اوپر، ہر نس کے اوپر زخم موجود تھا. ہاتھوں کی نسیں ہوں، ہتھیلیوں کی نسیں ہوں، انگلیوں کی نسیں ہوں، پیروں کی نسیں ہوں، سینے کی نسیں ہوں، پشت اور کمر کی نسیں ہوں، ٹانگوں کی نسیں ہوں، ہر جگہ پر